बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 फरवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस का 1 घंटे इजलास जारी रहा है। जो मौजूदा सूरत हाल है, आसुद नोटिस के जो मामलात हैं और जो ऑनरेबल जज हैं जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब, उनकी जो मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है और उसमें जो वफाकी हुकूमत के वज़ीर दाखिला ने खुद बैठ कर स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है अदलिया को, उसके ऊपर 1 घंटे तक इजलास जारी रहा है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर के हवाले से। उनको जो बहाल किया गया है उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास तलब कर लिया है कि जी गुलाम महमूद डोगर के होते हुए क्या साफ और शफाफ इलेक्शन हो सकता है। ये अब इस हाल तक, इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। अगर मोहसिन नकवी के होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन हो सकता है, अगर सिकंदर सुल्तान राजा और 4 मेंबरान इलेक्शन कमीशन के होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन हो सकता है, तो फिर महमूद डोगर के होते हुए क्यों नहीं हो सकता। एक ऑडियो लीक की गई महमूद डोगर की, बात उसमें कुछ नहीं है, लेकिन इनकी जानिब से ये इन्होंने बता दिया कि जी ये ऑडियो लीक का जो धंधा ये जारी रहेगा। मैं हैरान होता हूं कि अगर सिकंदर सुल्तान राजा का जो फोन है, अगर वो टेप होने लग जाए, और वो तो टेप करने वालों के पास टेप तो है, और वो लीक होने लग जाए, तो वो जो उनकी गुफ्तगू है और इलेक्शन के हवाले से जो वो अपने बड़ों को लंदन तक उनको जो यकीन दहानियां करवा चुके हैं, मेंबरान इलेक्शन कमीशन जो करवा चुके हैं, मोहसिन नकवी की अगर फोन टेप कॉल लीक हो जाए तो फिर तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े इदारों में बैठे लोगों की अगर इस तरह आपने टेप करनी है, और आप अगर, चूंकि आप हुकूमत में बैठे हैं, इदारे आपके साथ हैं, आपने जिसको हटवाना हो, जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी हो, आप उसकी ऑडियो टेप कर लेते हैं। तो फिर तो अगर आपने ऑडियो टेप पे ही करना है तो फिर तो सबकी ऑडियो जो इस वक्त CCPO लाहौर है कमियाना, तो आप उनकी भी फिर कौम को दिखाएं। उसके एक दिन की जो ऑडियो है, जो वो मुख्तलिफ लोगों को कॉल्स करते हैं, फिर आप वो भी सुनवा दें। फिर आप तो फिर किसी को नहीं छोड़ना ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो फिर कोई निज़ाम ना हुआ कि आपके पास अथॉरिटी है, आप चाहते हैं। तो यहां तक हालात बन गए, एक वकील का अपने क्लाइंट के साथ जो एक तल्लक होता है, जिसको जो कानून शहादत ऑर्डर है उसने सिक्योर किया हुआ है कि आप वकील को नहीं कह सकते कि आपके क्लाइंट ने जो कुछ आपको आके बताया है, प्रिविलेज हासिल है वकील को, और उसके मुंशी तक को भी, वकील के मुंशी को भी प्रिविलेज हासिल है कि आप उसको एविडेंस के लिए नहीं बुला सकते कि चूंकि आपके क्लाइंट ने आपको सही बात बताई होगी, आप आके बयान दें। तो एक वकील और क्लाइंट का, परवेज इलाही और उनके वकील आबिद जुबैरी साहब की आपने एक गुफ्तगू हुई है और उस गुफ्तगू को आपने टेप किया है, तो फिर तो जो नवाज शरीफ की अपने वकील के साथ गुफ्तगू होती है, मरियम नवाज की अमजद परवेज साहब के साथ जो गुफ्तगू होती है, या राना सनाउल्लाह की अपने वकला के साथ जो गुफ्तगू होती है, आजम नजीर तारड़ साहब के साथ जो गुफ्तगू होती है, करें ना फिर आप लीक। फिर पता चल जाए कि वो कहाँ कहाँ सौदेबाजी की बातें करते हैं और कहाँ कहाँ वो खरीदो फरोख्त की बातें करते हैं और दिहाड़ियों की बात करते हैं और ठेकों की बात करते हैं और बेंचों की बात करते हैं। फिर सारी, फिर आप यहां दिखाते हैं तो फिर वहां भी दिखाएं। ये तो कोई बात ना कि आपके पास अख्तियार है, आप हुकूमत में बैठे हैं, आप जिसकी चाहते हैं वीडियो ऑडियो लीक कर देते हैं, और आप कोई प्राइवेसी, कोई आईने पाकिस्तान जो बुनियादी हक है, आपने उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी, कोई निजाम ही नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मामला था, और ये बहुत पुराना केस था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने CCPO वाले मामले पे मैं आता हूँ। पहले मैं आपको एक अहम केस की, इसको चलें बाद में देखेंगे। मैं से आपको CCPO की ऑडियो लीक, क्योंकि अब वो इशू चल पड़ा है, उसी के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। CCPO की यास्मीन राशिद जो केस है, वजीराबाद कातलाना हमला केस, उसको देख रही हैं। और जो चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट, जो वफाकी हुकूमत की JIT है, उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। उसमें भी पिटिशनर यास्मीन राशिद हैं, कन्वीनियर JIT के गुलाम महमूद डोगर हैं। अब गुलाम महमूद डोगर कन्वीनियर हैं JIT के, ये एक तरह से गवाह भी हैं और ये मुदई के मामलात को भी देख रही हैं लीगल केसेस के हवाले से। इन्होंने गुफ्तगू की है। अब आपका एक तल्लक है, आप किसी को कॉल करते हैं तो क्या अब मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं कि एक जज साहब हैं, जज के दोस्त भी हैं, जज की फैमिली भी है, जज के बच्चे भी हैं। तो अगर इस तरीके से मामलात आना शुरू हो जाएं, फिर तो जज के दामाद की अगर आप टेलीफोन जो लीक होता है वो आप लीक कर दें टेप रिकॉर्ड करके, तो फिर तो तमाशा लग जाएगा। लाहौर से अगर इस्लामाबाद में कोई कॉल जाती है तो ये सारी चीजें तो फिर
یہ میرے خیال میں تو معاملہ بہت آگے چلا جائے گا۔ اب اس میں یاسمین راشد نے کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے صرف یہ پوچھا کہ سنائیں آپ کے آرڈرز آ گئے ہیں۔ اب آرڈرز میں بطور وکیل جب بھی ہم کسی عدالت میں کسی کیس سے نکلتے ہیں، عدالت کہتی ہے کہ بعد میں آرڈر کا پتہ کر لیجئے گا، تو میں اپنا بندہ بٹھا کے آؤں گا، میں اپنے ایسوسیٹ کو بٹھا کے آؤں گا، میں اپنے کلرک منشی کو بٹھا کے آؤں گا کہ بھئی جیسے فیصلہ ہے آپ نے اس کی کاپی لینی ہے۔ اب وہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنا بندہ بٹھایا ہے، وہ کاپی وصول کر لے گا، جیسے کاپی آئے گی تو ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اس پر تہلکہ خیز جو کہہ رہی ہیں غریدہ فاروقی کہ تہلکہ خیز آڈیو آ گئی، سپریم کورٹ میں ان کے بندے بیٹھے ہیں۔ اب اس حد تک اگر عدالتوں کی توہین ہونے لگ جائے اور ہمارا نظام خاموش رہے تو یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اتنی سی آڈیو ہے، جس آڈیو میں جس بات کو پکڑا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارے سپریم کورٹ میں بندے بیٹھے ہیں اور سپریم کورٹ میں جو ہمارے بندے بیٹھے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ایک اجلاس بلا لیتے ہیں منگل والے دن۔ چیف الیکشن کمشنر نے یہ اجلاس بلایا ہے، غلام محمود ڈوگر کی بحالی کے بعد شفاف انتخابات ممکن ہیں یا نہیں ہیں۔ اب انتخابات ابھی آپ نے تاریخ ہی نہیں اناؤنس کی، تاریخ اناؤنس کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں، لیکن آپ یہی بات جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے کی تھی کہ جب تک تاریخ نہیں اناؤنس ہوئی آپ کیسے تبادلے اور تقرریاں روک سکتے ہیں۔ پھر ایک معاملہ ایسا ہے جو الیکشن سے پہلے کا ہے اور جس کو غیر قانونی طریقے سے ہٹایا جا رہا تھا، سپریم کورٹ نے اس کو پروٹیکشن دی ہے، آپ کیسے اس کو ہٹا سکتے ہیں؟ پھر یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن اس حد تک کیسے جا سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس ایسی کون سی چھڑی ہے کہ جس سے یہ پتہ چل جائے غلام محمود ڈوگر تو جانبدار ہے اور بلال جو کمیانہ ہے وہ جانبدار نہیں ہوگا؟ کون سی ایسی آپ کے پاس پھر چھڑی ہے؟ آپ نے جب محسن کو لگایا ہے، محسن نقوی کو، محسن نقوی کون تھا؟ محسن نقوی وہ شخص ہے جس کے بارے میں ان کے لوگ پہلے کہہ چکے تھے کہ لگنا اسی نہیں ہے نگران وزیر اعلیٰ، جس کو وہ اپنا بیٹا کہتے ہیں آصف زرداری۔ پوری قوم کو پتا تھا، آپ نے ان کو جانبدار یا غیر جانبدار سمجھ کے لگایا۔ اس اگر کوئی ایک کرائٹیریا بھی آپ اپنے مائنڈ پہ اگر آپ سارے معاملات کو دیکھنے لگ جائیں تو پھر تو چیزیں چل گئیں، پھر تو نظام ہمارا چل گیا۔ بہرحال یہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو نوٹیفکیشن معطل ہوا ہے، اس حوالے سے چیف الیکشن کمشنر نے منگل کے روز اجلاس طلب کر لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں غلام محمود ڈوگر کی بحالی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایک غلام محمود ڈوگر جو ایک شہر کا سی سی پی او ہے، اتنا اہم ہے کیونکہ شریف مافیا کو خوف ہے، شریف مافیا کو خوف ہے۔ اس شریف مافیا کے خوف کی وجہ سے صرف انہوں نے اجلاس نہیں بلایا الیکشن تاریخ کے حوالے سے، الیکشن کے محسن نقوی کا جو کردار ہے، انہوں نے 22 وہ پولیس افسران اور بیوروکریٹس جن کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف نے لسٹ دی، نقوی نے جن 22 لوگوں کو، یہ وہ لوگ ہیں جو 25 مئی کے ذمہ دار ہیں، بیوروکریٹس ہیں اور اس میں پولیس کے لوگ، اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو سوشل میڈیا پیجز ہیں اس پر باقاعدہ ان کو وائرل کیا ہے کہ ہم نے جو درخواست دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ یہ حمزہ شہباز نے لگائے تھے، 25 مئی کو انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، جو 17 جولائی کا الیکشن تھا ضمنی الیکشن، اس میں یہ لوگ دھاندلی میں ملوث تھے، ہماری شکایات نے باقاعدہ ان کے خلاف، ہماری درخواستیں ہر فورم پر، ان کو نہ لگائیں، کسی اور کو لگا دیں، کوئی افسران کی کوئی کمی تو نہیں ہے، آپ نے حمزہ شہباز کی ساری بیوروکریسی آ کے لگا دی ہے، اس پہ آپ کو الیکشن کے صاف شفاف یا اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، آپ نے تمام لا افسران وہ لگا دیے جو حمزہ شہباز کے تھے۔ یہاں ایک غلام محمود ڈوگر پہ آپ نے باقاعدہ اجلاس بلا لیا، سپریم کورٹ کو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ سے انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سارے تبادلے واپس لے لیتے ہیں، سپریم کورٹ نے ان کی بات نہیں مانی، سپریم کورٹ نے خود تبادلہ اٹھا کے منہ پر دے مارا پنجاب حکومت کے، اور اس کے بعد اب انہوں نے اجلاس بلایا کہ کیا اجلاس، میں حیران ہوا اعلامیہ پڑھ کے کہ جی میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے صرف اتنا، غلام محمود ڈوگر کی بحالی کے بعد شفاف انتخابات ممکن ہیں یا نہیں؟ چیف الیکشن کمشنر نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے منگل کے روز اجلاس طلب کر لیا۔ صدقے جائیں ہم اس پورے نظام کے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جو ساری چیزیں سامنے آئی تھیں اور جو آڈیو ہے، کیونکہ یہ آڈیوز بھلے عابد زبیری صاحب کے ساتھ ہو، بھلے ارشد جہانگیر جوجا صاحب کے ساتھ ہو، بھلے جو مبینہ طور پر جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے ساتھ آڈیو ہے، اب جب ایک ملک کا وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ جو بیٹھ کر تقریر کرے اور باقاعدہ وہ بیٹھ کر وہ آڈیوز پوری قوم کو
لائیو پریس کانفرنس میں سنائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر اس کے اوپر نواز شریف کہے کہ جی جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس جانا چاہیے، اور وہ باقاعدہ ان کے خلاف کیس کی بات کریں، تو پھر تو آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا، چیزیں تو بالکل واضح ہو گئیں۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں کوئی جانبداری بچی ہے، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں پہ کوئی معاملات آئین اور قانون کے مطابق چلنے ہیں۔ اب جو معزز ججز ہیں، ایک جج کے سوا، یہ جیو چونکہ ہمارا جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اور اس کے بعد جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے، اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز دیکھی ہے، آئی ایس پی آر کی جانب سے سٹیٹمنٹ نہیں آتی، نجم سیٹھی، انصار عباسی، سلیم صافی جیسے لوگ ہمارے اداروں کے بارے میں ترجمان بنے ہوئے ہیں سو کالڈ۔ اسی طریقے سے سپریم کورٹ سے کوئی بات نہیں آتی، ترجمانی کون کہہ رہا ہے؟ جیو نیوز کہہ رہا ہے۔ جیو نیوز کہہ رہا ہے کہ جی جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے اس پر سپریم کورٹ کے ججز کا ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں ایک جج صاحب شریک نہیں ہوئے، باقی تمام ججز شریک ہوئے ہیں۔ اجلاس میں پرویز الہی کی مبینہ آڈیو کے معاملے پر ڈسکشن ہوئی ہے، اور جج صاحب کو جو اسکینڈلائز کرنے کی جو ہے وہ اسکینڈلائز کرنے کا جو ان کی جانب سے جو کچھ کیا گیا ہے اس پر ڈسکشن ہوئی ہے، اور جو آسک ٹو نوٹس الیکشن کے جو معاملات ہیں اور الیکشن کی جو تاریخ ہے، اور جو 2 رکنی بینچ نے کہا ہے کہ آسک ٹو نوٹس لیا جو اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ 1 گھنٹے تک اجلاس جاری رہا، اور اس اجلاس کا اعلامیہ تو نہیں سامنے آ سکا، لیکن تمام ججز سر جوڑ کے بیٹھے ضرور ہیں 2 چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے، ججز کی مبینہ جو آڈیو ٹیپ کہ کون ٹیپ کر رہا ہے اور کون لیک کرتا ہے، اور دوسرا جو الیکشن کے حوالے سے جو موجودہ آئینی بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن اور صوبائی اور وفاقی حکومت ڈٹ گئی ہے، پی ڈی ایم ڈٹ گیا ہے کہ کسی صورت الیکشن نہیں ہونے دینا، اس پر اجلاس بلایا گیا ہے۔ اور چونکہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ معاملہ کہیں اچھے انداز سے حل ہوگا، الیکشن ہوگا، اور ود ان جو ٹائم فریم ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے دیا اس کے تحت ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ آج رات کو یا کل دن میں اتوار کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کوئی اعلامیہ جاری ہوتا ہے، کوئی آسک فار نوٹس کی بات سامنے آتی ہے، یا جج جو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کی آڈیو ٹیپ اور لیک کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کوئی ریاکشن یا رد عمل سامنے آتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا مناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔